فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اے ساری کائنات کے انسانوں، ضرب مثل، مثال بیان ہو رہی ہے، فاستمعوا لہ، بڑی توجہ سے سنو، بڑی غور سے سنو، قربان جائے اللہ تیرے کلام پہ، قربان جائے تیری عزت پہ، قربان جائے کیسے بات کرتا ہے اتنی کھول کے۔ لوگوں مثال بیان ہو رہی ہے، غور سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، بے شک جن کو بھی تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو مکھی نہیں بنا سکتے، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، سارے جمع ہو کے بھی مکھی نہیں بنا سکتے۔ قربان جائے اللہ تیری عزت میں، اللہ اکبر۔ اے لوگو، اے انسانوں، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ مکھی نہیں بنا سکتے سارے مل کے بھی، تو بتاؤ اب ترجمہ اس کا یہ کریں، وہ انڈیا دے ہندوؤں جس کو تم پکارتے ہو وہ بت مکھی نہیں بنا سکتا، او پاکستان کے مسلمانوں حضرت علی مکھی بنا سکتے ہو، یہ ترجمہ کیا جائے؟ اس ترجمے کو مانو گے؟ یہ ترجمہ کیا جائے ابو الحسن علی اجمیری مکھی بنا سکتا ہے، بت مورتیاں نہیں بنا سکتی؟ اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں ظالموں، منکروں، کافروں، مشرکوں، لعنتیوں، حیا کرو، اور شرم کرو، تمہیں حیا نہیں آتی، قرآن سے ٹکراتے ہو۔ جو ٹکراتا ہے اللہ کی قسم مشرک ہے۔ جو یہ کہے کہ کائنات میں کوئی ہے جو مکھی بنا سکتا ہے اللہ کے علاوہ، ہے کوئی؟ اللہ کی قسم کوئی نہیں ہے۔ سارے نبی مل کے بھی مکھی بنا سکتے، سارے اہل بیت مل کے بھی مکھی بنا سکتے، سارے اصحاب رسول بھی مل کے مکھی بنا سکتے، تو پتہ چلا پھر ان کو پکارا بھی جا سکتا، پھر یا علی مدد نہیں کہا جا سکتا، پھر یا عبد القادر جیلانی یا غوث اعظم مدد نہیں کہا جا سکتا، پھر کسی قبر والے کو نہیں پکارا جا سکتا، اس سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، نہ کسی نبی سے نہ کسی ولی سے۔ فرمایا جس سے بھی تم دعائیں کرتے ہو، جس کی بھی تم پکارتے ہو، اور احمد رضا لکھتا ہے تدعون، جس کی تم عبادت کرتے ہو، گویا اس نے پکار اور دعا کو عبادت لکھ دیا، اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی سے بھی جائز؟ اس نے 4 قدم آگے، ہم نے دعا کہا، ہم نے پکار کہا، اس نے کہا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ ہائے ہائے، اور یہ عبادت ہے، جب اللہ کو پکارا جاتا ہے یہ اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت کسی کے لیے جائز نہیں۔ تو دیکھیے بات دیکھیے، قربان جائے، فرمایا لا یخلقوا ذبابا، ہرگز مکھی نہیں بنا سکتے، ولا اجتمعوا لہ، یا کوئی اٹھ کے کائنات کا فرد کھڑا ہو کر کہے جی ہاں مکھی بنا سکتے۔ اٹھو منکرو، تمہارے چہرے بدل جائیں گے۔ سنو آیات، تمہیں غصہ بڑا آتا ہوگا، چڑھ دوڑے کھا جائیں ایسی آیات پڑھنے والے کو۔ تم نے اللہ کی کتاب کو سمجھا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں، جانا ہی نہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ کے علاوہ جو جس سے بھی مدد مانگتا ہے، دعائیں کرتا ہے، پکارتا ہے، شفائیں مانگتا ہے، اولادیں مانگتا ہے، مشرک ہے، روئے زمین بدترین مشرک ہے۔ یہ کیا سنا آپ نے؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، مکھی نہیں بنا سکتے، سارے مل کے بھی نہیں بنا سکتے۔ اب بتائیے کہ جی یہ سارے درخت جو ہے نا یہ مکھی نہیں بنا سکتے، یہ ترجمہ ٹھیک ہے؟ سارے جو پتھر انڈیا نے بنا کے نا مندروں میں رکھے نا یہ مکھی نہیں بنا سکتے، یہ ترجمہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے۔ یہ تو نہ کہنا جی کہ حضرت علی کی، یہ تو توہین ہو رہی ہے جی حضرت علی کی۔ آپ کہیں جی وہ مکھی نہیں بنا سکتے، یہ تو توہین ہے جی ان کی۔ آپ کہیں اللہ کے رسول مکھی نہیں بنا سکتے، سارے رسول نہیں بنا سکتے، یہ تو رسولوں کی توہین ہے۔ او ظالمو، یہ توہین نہیں، اللہ کی قسم یہ ان کی تعریف ہے، ان کی عزت ہے۔ تم نے سمجھا کیا ہے؟ تو بہرحال آئیے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی ان سے کچھ چھین کے لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اسے چھڑا نہیں سکتے، ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، مانگنے والا بھی کمزوری کی صورت میں مانگتا ہے نا، کمزور ہے، جسے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ حالت دیکھیے، منگتا منگتوں سے مانگنے چلا ہے، یہ ہے حالت اس قوم کی۔ یہ آیات سنائیں انہیں پڑھ کے، سمجھائیں انہیں، پتہ چلے گا کہ منکر کا چہرہ بدلتا کیسے ہے۔ فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ
غالب ہے، اللہ اکبر، قوتوں والا ہے، یہ ہے اللہ۔ تم نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ اللہ کی قدر کیا ہے؟ دیکھو وہ کہتے ہیں یہ تو نبیوں کی توہین ہے، ولیوں کی توہین ہے، اہل بیت کی توہین کرتے ہیں، اصحاب کی توہین کرتے ہیں۔ مشرک کو اللہ کہتا ہے تو اللہ کی قدر نہیں کرتا، تجھے کس کی پڑی ہوئی ہے؟ تو اللہ کی قدر، اور مشرک کس کی قدر نہیں کرتا؟ اللہ کی۔ ہر کسی کی قدر کرتا ہے پر اللہ کی۔ میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، سارے انبیاء کے آنے کا مقصد، سارے اولیاء کی زندگیوں کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں اللہ کی قدر کرو جس طرح قدر کرنے کا حق ہے۔ یہ سارے اس لیے آئے، انبیاء کے آنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی قدر کرو۔ اور یہ آیات مشرک کے، منکر کے چہرے کو تبدیل کر دیتی ہیں، اور تانا کہہ دیتا اے ولیوں کو نہیں مانتے، نبیوں کو نہیں مانتے، یہ نہیں مانتے۔ اللہ کی قسم محمد اللہ کے رسول ہے۔ ہم سارے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کرتے ہیں، سارے جنتی ہیں۔ تمہیں کس نے کہا پر یہ نہیں مانتے تم کو حضرت علی مشکل کشا ہے؟ نہیں جناب والا، قرآن نہیں مانتا اس بات کو، رحمان نہیں مانتا اس بات کو، خود حضرت علی اس بات کو نہیں مانیں گے، اس لیے اس بات کو سمجھا جائے۔ اچھا پھر اللہ ان بندوں کا کیا مقصد ہے؟ یہ تیرے فرشتے، یہ تیرے عظیم لوگ، انسان، یہ کیا ان کی کوئی عزت نہیں دی؟ یہ ویسے ہی ہیں جی سارے، بس اللہ اللہ ہی کریں جی، اور کچھ نہیں کرنا جی، بس اللہ اللہ ہی کریں۔ نہیں بھائی، اللہ بتاتا ہے ان اللہ یصطفی من الملائکۃ رسولا ومن الناس، اللہ چنتا ہے فرشتوں میں سے پیغام بھیجنے کے لیے اور لوگوں میں سے۔ یہ اللہ نے چنے ہیں، یہ اللہ کے چنیدہ بندے ہیں جو اللہ کی آیات لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، اللہ کا پیغام سناتے ہیں۔ یہ مقصد، ان کا یہ مقصد ہے، یہ ہے اللہ کے چنے ہوئے لوگوں کی ماننا، کہ ان کو کہو، ان کو مانو کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ وہ لوگوں کو روزی روٹی تقسیم کرنے والے نہیں ہیں، وہ شفائیں بیماریاں تقسیم نہیں کرتے، وہ مشکلیں حل کرنے کے لیے نہیں ہیں، وہ مشکل کشا داتے دستگیر بگڑیاں بنانے والے بن کر نہیں آئے، وہ اللہ کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں۔ اور اللہ کا پیغام سیف الملوک ہے۔ پتہ لگا؟ یہ ہے ظالم، انہوں نے آپ کو لگا دیا صوفیوں کے کلام کی طرف اور کہا جی قرآن کی فلاحت کا ترجمہ ہے، اور بدبختوں قرآن کی طرف آؤ۔ یہ شعر و شاعری محراب و منبر پر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کی کتاب کو پڑھو، وہ اللہ کا پیغام پہنچانے آئے ہیں۔ اور فرمایا ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم، وہ جانتا ہے تمہارے آگے، وما خلفہم، جو تمہارے پیچھے ہے، وہ تمہارے آگے کون کون آئے گا، کیا کیا معاملات ہوں گے، اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور جو پیچھے گزر گئے انبیاء، اولیاء، صلحاء، شہداء، سب کو اللہ جانتا ہے۔ تم ان کو عزت دو گے، تمہارے کہنے سے انہیں مرتبے ملیں گے، تمہارے کہنے سے ان کی عزتوں میں اضافے ہوں گے۔ یہی کام یہودیوں نے کیا اور عیسائیوں نے لعنتی قرار پائے، کہا جی عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، موسیٰ اللہ کا بیٹا۔ دیکھیے ان کی باتیں دیکھیے، وہ کیوں کہہ رہے ہو؟ نہیں جی یہ اتنے عزیز لوگ ہیں، یہ بہت اعلیٰ ہیں، یہ اللہ کے رشتہ دار ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ رشتہ داریاں بنا ڈالی، اور انہوں نے کہا نور من نور اللہ، نور اللہ، بس اللہ کے ولی کے لفظ کے پیچھے انہوں نے ہر بھنگی کو، ہر اس بدبخت کو جسے کوئی جانتا نہیں ولی بنا دیا۔ ہمارے علاقے کے چند مشہور ولیوں کے میں نام لوگوں نے ہم بھی نہیں مانتے جی، ہم انہیں بھی نہیں مانتے، سارے ہی ایسے تھے۔ کس کس کو مانو گے؟ یہ سارے ہی ایسے تھے، فراڈی تھے ٹوٹل۔ اس لیے میرے بھائیو اس بات کو سمجھو۔ اور کیا فرمایا؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، تمام کے تمام معاملات اللہ کی طرف پلٹائے جاتے ہیں، تمام امور اللہ کی طرف۔ کیا سمجھتے ہو تم اللہ کو؟ اور پھر فرمایا کیا کام ہے، انبیاء کا کیا کام ہے، اولیاء کا کیا کام ہے، اللہ کے مومن بندو کا کام کیا ہے کہ لوگوں کے مشکل کشا بنے، لوگوں کے شرنیاں نیازیں چڑھاوے کھائیں، ان کے لیے ان نظر و نیاز کی جائے، کیا یہ مقصد ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہائے ہائے، آمنوا نرکعوا، اللہ کو رکوع کرو، واسجدوا، سجدے کرو، واعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، وفعلوا الخیر، خیر کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔
فلاح کا ذریعہ یہ ہے، ہر انسان پر لازم ہے انبیاء سے لے کر ہر فرد تک کہ وہ رکوع کرے اور سجدے کرے۔ بتاؤ انبیاء نے رکوع نہیں کیے، سجدے نہیں کیے، اللہ کی عبادت نہیں کی؟ اللہ کا بندہ وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے۔ یہاں پوچھو جی نماز نہیں پڑھی جی، یہ تو مدینے میں پڑھتے جی، یہ یہاں کیسے پڑھتے؟ اور تم نہیں دیکھ سکتے، تم وہابی ہو، تمہارے پاس وہ آنکھ نہیں ہے، یہ حالت ہے ان کی۔ ہر تار کے نماز شرک ادائی، شرنی نیازیں چڑھاوے کھانے والا، قبروں کا مجاور، اسے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی۔ اور اللہ کے ولی مسجدوں میں ملتے ہیں، رکوع قیام سجدے کی حالت میں ملتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہوئے ملتے ہیں۔ اور فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اوے جہاد کرو اللہ کے راستے میں، جہاد کا حق ادا کرو۔ کامیابی اس میں ہے۔ اللہ کے رسول نے جہاد کیا نہیں کیا؟ رسول اللہ کے ساتھیوں نے کیا یا نہیں کیا؟ کیا منوانے نکلے تھے کہ لوگوں مانو اللہ کے علاوہ مشکل کشا ہے؟ یہ منوانے نکلے تھے کہ لوگوں مانو کہ اللہ کے علاوہ لاہور میں بتاتا ہے، کوئی غوث اعظم ہے، بغداد میں بگڑیاں بنانے والے، عراق، ایران، افغانستان، پاکستان میں، یہ منوانے نکلے تھے؟ یہی منوانے نکلے تھے کہ لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ تو پھر اٹھتے بیٹھتے یا علی مدد، یا رسول اللہ، یا علی، یا فلاں، یا یارمی علیہ، یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے، اسے روکو۔ آپ کے سامنے کوئی کہ یا رسول اللہ، سے کہہ دی زبان بند کر یار، یا اللہ کے اللہ کو پکار۔ محمد اللہ کے رسول یہی بتلانے آئے تھے کہ اللہ کو پکارنا ہے، یہ کیا ہے؟ اس لیے دلیر بنو، وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، جہاد کرو اللہ کے راستے میں، جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے، اپنے جان سے، مال سے، زبان سے، قلم سے لوگوں کو پہنچاؤ اللہ کا پیغام، یہ جہاد ہے۔ اور ایک جہاد وہ بھی ہے جس میں تلوار اٹھانی پڑ جاتی ہے، وہ وقت بھی آتا ہے وہ بھی اٹھا لی جاتی ہے۔ هو اجتباکم، اس اللہ نے تمہیں چنا ہے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، اس دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ ساری تنگیاں ہم نے خود بنا رکھی ہیں، اس دین میں نکاح کی کوئی تنگی نہیں، کوئی فوت ہو جائے کوئی تنگی نہیں، یہ تنگی ہم نے بنائی ہے، دیگوں کا آرڈر دیا ہے یا نہیں دیا ہے، کھانے کھلانے یا نہیں، میت عورتوں کے سپرد کر دو، یہ سارے ہمارے بنائے ہوئے تنگیاں ہیں، کوئی تنگی نہیں ہے۔ 40 دن آتے جی تعزیت کے لیے آئے ہیں جی۔ کل بھی جو ایک بندہ کہہ رہا تھا جی وہ پتہ نہیں کون فوت ہو گیا جی، میں رہا ہوں 40 دن تعزیت والے آئے، 2.5 لاکھ روپیہ خرچہ ہوا ہے، کچھ نہیں ہے، شریعت ہی نہیں ہے۔ بڑی آیت، بڑی یہ ہمدردی ہے جی، یہ تو ہونی چاہیے۔ کیا ہمدردی؟ خاک ہمدردی ہے۔ کوئی نماز نہیں پڑھتا تمہیں پرواہ نہیں، تمہیں کوئی ہمدردی نہیں کہ تارک نماز جہنم میں جائے گا، کوئی فکر نہیں، یہ ہمدردی ہے۔ کیا ہمدردی ہے؟ ایک گاؤں میں کروڑ پتی ہے اور دوسرا غریب ہے، شادی ہوتی ہے اور یہ پیسے دے کے آتا ہے اور بعد میں اپنے بچے کی شادی پہ اس غریب سے بھی لیتا ہے، یہ ہے جی، یہ پانجی ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ تو مالدار ہے، تو دے کے آ، چھوڑ اس کو، ضرورتیں پوری کرو، یہ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری رسمیں، سارے رواج، سارے الٹ بنے ہوئے ہیں، یہ پیغمبر کی سنت نہیں ہے۔ دین مشکل نہیں ہے، ہم نے اپنے رسم و رواج کے ذریعے اس کو مشکل بنا کے کہا یہ دین ہے ہی نہیں، جو ہم نے رسم و رواج جاری کر کے رکھے ہوئے، یعنی کہ کیا اہمیت، کیا حیثیت۔ اس لیے میرے بھائیو، فوتگی ہو گئی ہے، کراچی میں رشتہ دار ہے جی، اب جانا پڑے گا، لاہور میں ہو گئی یا کشمیر ہو گئی، قریب کو تعلق ہی نہیں ہے جس کا کیا فائدہ ہے۔ یہ دیکھیے کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سارے معاملات بدلنے پڑتے ہیں۔ پھر قرآن کی آیات آ جاتی ہیں جی، رشتوں کے بڑے حقوق ہیں، فلاں کے بڑے حقوق ہیں، جب وراثت دینے کی باری آتی ہے پھر بھول جاتی ہیں۔ جو آسان کام ہے نا، اس میں کچھ پر ایمان لاتے ہو، کچھ کو انکار کرتے ہو۔ تو بہرحال بات کہاں سے چلی؟ کہا دین میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا، فرما برداروں کی فہرست میں رکھا، تم فرما بردار ہو اللہ کے۔ من قبل، اس سے پہلے بھی، وفی ھذا، اور اس کتاب میں بھی تمہیں بتایا گیا کہ اللہ کے فرما بردار بنو۔ کیا مطلب؟ حضرت علی کون تھے جی؟ ماننا کیا ہے؟ اللہ کے فرما بردار تھے جی۔ انبیاء اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ کے ولی اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، یہ ہے ماننا۔ یہ اللہ نے تمہارا ادھر بھی اور اس سے پہلے بھی تمہارا تعارف کرا رکھا۔ یہ کون ہے جی؟ یہ صالحین میں سے ہیں، یہ شہداء میں سے ہیں۔ تم کہتے ہو یہ مانتے ہی نہیں جی، کیوں جی؟ یہ حضرت علی کو مشکل کشا کہیں نا، ہمیں پتہ چلے مانتے ہیں۔
یہ اللہ کے رسول کو مختار کل کہے نا، عالم الغیب کہے نا، ہمیں پتہ چلے یہ مانتے ہیں. یہ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہے نا، یہ ابو الحسن علی اجمیری کو داتا کہے تو ہمیں پتہ چلے گا یہ مانتے ہیں. نہیں بھائی، ہم سے پوچھو حضرت علی کون ہے، ہم کہیں گے اللہ کے فرما بردار ہے. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، یہ پہچان ہے، یہ تعارف ہے، یہ قرآن نے دیا ہے. اور پھر کیا فرمایا؟ ایسا ہے کیوں؟ لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر گواہ ہو. رسول تم پر گواہ ہو، تم لوگوں پر، تمام لوگوں پر گواہ بن کے اٹھو. فاقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. یہ ہے دین، یہ ہے اسلام. 11ویں دو تو تم مسلمان ہو، چوتھے 40ویں سالانہ لنگر پکاؤ تو تم مسلمان ہو، درباروں کے عرس میلے سجاؤ تو تم مسلمان ہو، قبروں پہ چادریں چڑھاؤ تو تم فرما بردار ہو. اور یہ ظلم ہو گیا ہے. تم ابو حنیفہ کی تقلید کرو تو فرما بردار ہو، کہو 4 امام ہیں، 5 ہیں، ان میں سے کسی ایک کی تقلید کرو تو تم فرما بردار ہو. یہ ظلم ہو گیا ہے. فاقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو. واعتصموا باللہ، اللہ کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ اکبر. اور تم کسی کے مرید بنو تب فرما بردار ہو، اور کسی کی خلافت کو مانو، کسی استانے پہ پڑے رہو تم تب فرما بردار ہو. اور تمہارا کوئی پیر نہیں ہو، بے پیر شیطان ہو تم ہوئے. یہ باتیں ہوتی ہیں. اور ظالمو، یہ قرآن کے منکر ہیں، اور یہ بڑے ظالم ہیں. کیا کر رہے ہیں ہم؟ کدھر جا رہے ہیں ہم؟ کہتے ہیں جی یہ بڑی سختی ہے، جی بہت سختی ہو رہی ہے. اچھا یہ کوئی سختی نہیں کہ مانو حضرت علی کو مشکل کشا، یہ کوئی سختی نہیں ہے، یہ تو بڑا دین بیان ہو رہا ہے. اللہ اکبر. فرمایا واعتصموا باللہ. وہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کو پکڑو، اور اللہ کو مضبوطی سے تھامو، اللہ کو نہیں چھوڑنا. یہ تمہیں اللہ چھڑانا چاہتے ہیں، منکر کہہ کے، ولیوں کے منکر، اصحاب کے منکر، اہل بیت کے منکر، نبیوں کے گستاخ، یہ کہہ کر تمہیں اللہ چھڑانا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کو چھوڑ دیں. اور اللہ کی عزت کی قسم ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے. اگر اللہ کو نہ چھوڑا ہوتا تو ان کا مشکل کشا بھی اللہ ہوتا، ان کا داتا دستگیر بگڑیاں بنانے والا بھی اللہ ہوتا. اور یہ اللہ کے در پہ جھکتے، قبریں آباد نہ ہوتی، مقبرے آباد نہ ہوتے، جبوں کبوں پہ چادریں نہ چڑھائی جاتی، اور میلے نہ لگائے جاتے، 11ویں 12ویں نہ پکائی جاتی، اور یہ کچھ نہ ہوتا اگر یہ اللہ کو مانتے. انہوں نے اللہ کو چھوڑا ہے، باقی ساری مخلوق کو پکڑا ہوا ہے، اور کہتے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں. جی ہم سب کو مانتے. واعتصموا باللہ، اور اللہ کو نہ چھوڑنا، اللہ کو تھامے رکھو. جسے اللہ عزت دے اسے ذلیل کوئی نہیں کر سکتا، اور جسے وہ ذلیل کرے سارے مل کے بھی عزت دے سکتے. یہ سمجھنا ہے. واعتصموا باللہ هو مولاکم، هو مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، وہ تمہارا مددگار ہے، وہ تمہارا مشکل کشا ہے، وہ تمہارا حاجت روا ہے، وہ تمہارا دستگیر ہے، وہ تمہاری بگڑیاں بنانے والا، اولاد دینے والا، شفائیں دینے والا ہے. فنعم المولا، کتنا ہی اچھا مولا ہے. ونعم النصیر، اور کتنا ہی اچھا مددگار ہے. ہے کوئی اللہ سے اچھا مددگار؟ ہائے ہائے، دنیا کہاں جاتی ہے. یہ لوگوں، یہ سورہ حج کی آخری رکوع اور اس سے پہلے کی ایک آیت تھی. گھر جا کے پڑھیے گا، غور کیجئے گا. دنیا چھڑانا چاہتی ہے اللہ کو، یہ لیبل لگا کے یہ توہین کرتے ہیں، یہ گستاخ ہیں، اور یہ فلاں ہیں، اور یہ فلاں ہیں. جواب وہ کہیں گے جی وہ بھی تو ہمیں مشرک کہتے ہیں. بھائی ہم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں اللہ کو پکڑو. مشرک اس لیے کہتے ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ دے وہ کون ہوتا ہے؟ وہ مشرک ہوتا ہے، وہ بدعتی ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر رحم فرمائے، ہماری خطائیں اور لغزشیں معاف فرمائے.